اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد انبیاء کرام کے نام مذکور ہیں، جبکہ بعض انبیاء کے نام احادیث مبارکہ میں بھی ملتے ہیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے ایک طرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روشناس کروایا تو دوسری طرف خود کو نمونے کے طور پر پیش کیا تاکہ ان کی پیروی سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکے۔ ہماری کوشش رہے گی کہ اس قصص الانبیاء سیریز میں بالترتیب ان تمام انبیاء کرام کے قصص یعنی واقعات بیان کر سکیں جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آئیے اس مختصر تمہید کے بعد شروع کرتے ہیں سب سے پہلا قصہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام۔ آسمان دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح و تحلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظریں بیت المعمور پر تھیں اور کان اللہ کی پکار کے منتظر۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور رب ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا۔ ترجمہ قرآن: میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے اور متعجب بھی۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑا اور فساد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے ڈرتے ہوئے عرض کی: اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ نے برحمک ربک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدے کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا: اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا: اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو بڑا علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا: ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو سو انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دیکھو، میں نہ تم سے کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں؟ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ حق تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا: جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے کو سجدے سے روکا؟ اس نے کہا: میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا: تو جنت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، جا، نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا: مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی تو اس نے کہا: اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ نے فرمایا: جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ ابلیس اور شیطان ایک ہی صفت اور حقیقت کے 2 ایسے نام ہیں کہ جس کا کام اللہ کے بندوں کو ورغلانا، شر پھیلانا، انہیں اللہ سے باغی کر کے برائی کے کاموں کی جانب راغب کرنا ہے۔ یہ انسان کا وہ ازلی دشمن ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا چھوڑے گا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے، آدم مٹی سے اور ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے
دنیا میں آباد تھے، جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا، جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ حضرت سعید بن منصور کا قول ہے کہ اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ انہی میں سے ابلیس بھی تھا جو ابھی بچہ تھا، اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا۔ چنانچہ اسے آسمانوں میں معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد اس نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ تفسیر ابن جوزی میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے، تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل نہیں کہ وہ انسان کو راہ حق سے زبردستی ہٹا دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور یہی بندوں کا امتحان ہے۔ حضرت آدم اور اماں حوا جنت میں۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں جانب کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم اور حوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے اس شجر ممنوعہ کے۔ شیطان ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لے آئیں اور اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس بات کے لیے قطعی طور پر راضی نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو صحیح طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو خوف الہی سے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر تو نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالی نے فرمایا کہ اب تم سب ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ ان کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم کو ہند، حضرت حوا کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمشتیمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت سدی فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل حضرت آدم کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔
آدم نے فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم نے وہ زمین میں بو دیے۔ یہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے 1,00,000 درجہ زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، حضرت آدم نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ حضرت آدم زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ ازاری پہ رحم آ گیا۔ اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی خوشخبری سنائی۔ حضرت آدم خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل انہیں لے کر مکے آئے، جہاں حضرت آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبے کی دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھیں۔ لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے۔ جس پر حضرت جبرائیل نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ حضرت حوا جب امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، جب دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے۔ پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ والی لڑکی سے اور دوسری مرتبہ لڑکے کی شادی پہلی مرتبہ والی لڑکی سے کر دی جاتی۔ چنانچہ پہلی مرتبہ قابیل اور ان کی بہن اقلیمیہ پیدا ہوئیں، دوسری مرتبہ حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئیں۔ حضرت آدم نے اقلیمیہ کی شادی حابیل سے اور یہودا کی شادی قابیل سے کرنا چاہی، مگر قابیل نے یہودا سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اقلیمیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم نے اسے سمجھایا لیکن وہ بضد رہا۔ آخر حضرت آدم نے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانیوں کو کوہ صفا پر لے جاؤ، اللہ کے حکم سے آسمان سے آگ آئے گی جو حق کا فیصلہ کر دے گی۔ دونوں اپنی قربانیوں کو لے کر جبل صفا پہنچے۔ چونکہ حابیل حق پر تھا اس لیے اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ اس پر قابیل حابیل کا جانی دشمن ہو گیا اور پھر ایک دن اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ یہ قتل دنیا میں انسان کا پہلا قتل تھا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اس کی لاش کیسے چھپائے۔ وہ لاش کندھوں پہ رکھ کر جگہ جگہ پھرتا رہا۔ آخرکار اللہ نے ایک کوے کے ذریعے اسے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ قرآن پاک میں ہے، پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قابیل کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر، کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ بہت پشیماں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو فرشتے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ سمجھ گئے، اپنی اہلیہ حضرت حوا اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل نے ان کے بیٹے حضرت شیس کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم کی عمر مبارک 960 سال بیان کی گئی ہے۔ معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ نے دیکھا حضرت آدم کو، جن کے دائیں جانب بھی لوگوں کی جماعتیں تھیں اور بائیں جانب بھی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ حضرت آدم ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں جو جنتی ہیں تو ہنستے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں جو جہنمی تو روتے ہیں۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، میری مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے محمد کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے تو ان کو اب تک پیدا نہیں فرمایا؟ حضرت آدم نے عرض کیا، اے پروردگار، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں جان ڈالی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے اس سے بڑھ کر تیرے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے آدم تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو پس میں نے تیری بخشش کر دی، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔
الحمدللہ ہماری سیریز قصص الانبیاء کا پہلا قصہ آدم مکمل ہوا۔ مزید انبیاء کرام سے متعلق واقعات سننے اور پڑھنے کے لیے ہمارے اس چینل اسلامک ہسٹری سٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک بر وقت تمام ویڈیوز پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔